اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی اہم خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن سورہ فاتحہ اور الحمد کے اسرار۔ سورہ فاتحہ روحانی دنیا کی ابتدا اور ہر ایک سوال کا بخوبی جواب اور نشاندہی سورہ فاتحہ میں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین، ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے دو لوگوں کے سوالات ہیں، ان کا جواب آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ پہلے ہیں عبدالرؤف صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بار امانت دی اور وہ کون سی امانت ہے؟ تو محترم، اللہ کریم نے انسان کو بار امانت عطا کی۔ اس ایک ہی امانت کے مختلف پہلو ہیں اور اس کی شہادت ہمیں قرآن نے مختلف انداز میں دی اور صوفیاء فقراء نے اپنے اپنے انداز میں عطا کی۔ اس امانت کا پہلا رخ خلوص محبت ہے، اخلاص ہے اور اس کی انتہا عشق ہے۔ محترم بھائی، محبت، خلوص، اخلاص، عشق ایک ایسا راز ہے جو کہنے سے نہیں بلکہ سینے میں اس بار امانت کے وزن سے جنم لیتے ہیں۔ جو عاشق، صادق، کامل، اکمل انسان جب اٹھاتا ہے تو محبت، خلوص، عشق، دیوانگی اس امانت کی کیفیت ہیں، اور اس امانت کا پہلا پہلو اللہ نے کچھ یوں شہادت دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ سامعین، یہی وہ امانت کا پہلا رخ تھا۔ وہ سارے اسماء اس امانت الہی پر ہی وارد تھے، یعنی اس ایک امانت پر سارے علم وارد ہیں۔ اس امانت کا بوجھ جو اٹھا لے اس کو ہر علم آ جاتا ہے اور ہر غیب کی سمجھ آ جاتی ہے۔ غیب سے مراد اللہ ہے، وہ جان جاتا ہے کہ وہی غیب حاضر بھی ہے۔ اسی امانت کا دوسرا پہلو کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ سامعین، میرے محترم بھائی، یہ وہی کلمات ہیں جن کا ذکر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہ اندر کلمہ کل کل کردہ، عشق سکھایا کلمہ ہو، 14 طبق کلمے دے اندر، قرآن کتاباں علمہ ہو، کانے کپ کے قلم بناون، لکھنا سکن کلمہ ہو۔ یعنی یہ وہ کلمات دے جو اللہ نے راز سے بتائے، کیونکہ باقی تمام وجود نے ان کلمات کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بس وہی اس کا وزن اٹھا سکتا تھا جو پہلے اسماء پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر آ کر بھی ان کلمات کو جن کے ذریعے وہ اسماء ان پر وارد ہوئے، جن کے ذریعے انہیں فرشتوں سے فضیلت ملی، انہیں نہ بھولے۔
کئی ہزار سال آپ دیوانوں کی طرح اللہ سے رجوع معافی طلب کرتے رہے، اور پھر اللہ نے انہی رازوں کے دوسرے پہلو کو آپ پر اٹھا دیا اور انہی کلمات کے ذریعے آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی امانت کے متعلق اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ تو میرے محترم برادران عزیز، اللہ نے نہ ہی اس امانت کلمہ، نہ ہی ان اسماء، اور نہ ہی یہاں اس امانت کا ذکر کیا، کیونکہ اس امانت کو جسے ہر چیز اٹھانے سے انکار کر رہی ہے، اسے کاغذ پر لکھ کر سامنے کیا جا سکتا تھا، کیونکہ نہ اس کا بوجھ کاغذ اٹھا سکتا ہے اور نہ قلم میں اتنی طاقت ہے۔ سامعین، وہ بار امانت میرے حضور لجپال سردار الانبیاء نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک سینہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چاروں یار، جناب حضرت خواجہ اویس کرنی، جناب سلیمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوتی ہوئی جناب حضرت امام حسن بصری، جناب حضرت جنید بغدادی کے سینہ سے ہوتے ہوئے میرے مرشد کریم کے سینہ میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہی وہ امانت تھی جس کے بارے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو راز عشق میرے سینہ میں پنہا ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو ہو سکتا ہے سولی چڑھا دیا جاؤں، کیونکہ آپ کو اس امانت کی ساری شہادتیں دے دیں اور اللہ نے کہا تو بڑا ظالم ہے، یعنی یہ رب کریم کا اظہار محبت تھی، کیونکہ رب جانتا تھا کہ یہ امانت نفس امارہ پر بہت گراں گزرے گی، بڑی سخت مصیبت میں پڑ جائے گا، اس لیے اللہ نے کہا کہ تو بڑا ظالم و دیوانہ ہے۔ میرے محترم بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ امانت کیا تھی؟ تو اس امانت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، نبیوں نے نہیں کیا، اولیاء فقراء نے کتابوں میں نہیں کیا۔ حضرت منصور کو ہی دیکھ لیں، سولی چڑھ گئے مگر راز نہیں بتایا کہ ان الحق کی صدا کیوں کر آ رہی ہے۔ تو میں ادنا سا ایک انسان کون ہوتا ہوں؟ اگر آپ کو جاننا ہے تو پھر ملاقات کریں۔ اگر آپ میں دم خم ہوا اس امانت کا بوجھ اٹھانے کا، تو ہم آپ پر وہ امانت الہی راز حق، راز عشق ضرور اظہار کریں گے، پر ویسے جیسے تمام اول سے آخر تک نے کی۔ سامعین محترم، دوسرا سوال ہے کہ مجاز کے کتنی اقسام ہیں اور آپ کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو محترم برادران عزیز، مجاز کی دو اقسام ہیں، مجاز شریعت اور مجاز حقیقت۔ واضح کر دوں کہ شریعت کے معنی ظاہریت کے ہیں، کیونکہ شریعت کی بات آتی ہے تو فتووں کی توپیں کھلنے کا بھی خدشہ ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی ہرگز بات نہیں ہو رہی۔ ظاہریت میں جو کچھ ہے وہ شریعت ہے، اور مجاز ظاہریت یعنی کسی انسان جنس میں وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے ہمارے نفس امارہ کو محبت ہو جانا مجاز ظاہریت کہلائے گا۔ اور مجاز حقیقت مرشد حقیقی کا وہ روپ جو آپ نے باطن میں دیکھ لیا ہو، اور اس باطن مجاز سے آپ کی روح کو عشق ہو جانا مجاز حقیقت ہے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یعنی اللہ کے ہی مجازی روپ کو سامنے دیکھنے کی طلب کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا مجازی روپ کیا ہے؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام، جن کی شبیہ ہے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہم اس مجاز حقیقت کو مرشد کے باطن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات رہنمائی کی، تو کوئی جس طرح رہنمائی لینا چاہے ہم حاضر ہیں۔ یہ ویڈیوز پر جتنی بھی ہے رہنمائی ہی ہے میری سرکار کی، پر ظاہرہ ہے جو باطنی لینا چاہے وہ سامنے حاضر ہو۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور الحمد کی اسرار۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ابتدا ہے، اور ابتدا ہی کو جس نے سمجھ لیا وہ انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور جو ابتدا کو ہی نہ سمجھ سکا وہ انتہا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر روحانی خزائن کے ایسے شواہد ہیں اور وحدت وحدہ لا شریک ہونے کے ایسے ثبوت جن پر سے پردہ عارفوں عاشقوں کے علاوہ بہت کم لوگوں نے ہی اٹھایا ہے۔ روحانیت کے موتی سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ میں نمایاں ہیں۔ ذات اور صفات کے درمیان دوئی کے تضاد کو مٹاتی ہے سورہ فاتحہ۔ سامعین محترم، الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، سب سے پہلے الحمد کو سمجھ لیں۔ الحمد کے 5 حروف ہیں، اور اس ابتدا میں ہی ذات اور صفت ایک دوسرے میں ضم ہیں، یعنی الف سے اللہ، لام سے مراد بشری لباس، اور حمد کہتے ہیں تعریف۔ بے شک تعریف اس خدائے برتر کی جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، لیکن قربان جاؤں جہاں جہاں ہے خدا وہیں وہیں ہے مصطفیٰ۔ اب یہ لام بشری لباس بتا رہا ہے کہ اللہ کا نور لام بشری لباس پر وارد ہے، اور تعریف بھی تبھی بیان ہوتی ہے جب اس کا نور لباس بشری پر وارد ہو۔ اور سامعین، کیونکہ نفی اسبات کو سمجھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ نفی بشری لباس کی ہے، یعنی لام کی ہے، اور اگر لام کی نفی کر دی جائے تو پیچھے بچتا ہے احمد، اور احمد کے اندر میم ہے جو گھونگٹ ہے۔ وہ پنجابی عارفانہ کلام ہے نا کہ الف تے مکتے میم دا گھونگٹ تینو جانن والیاں جان لیا۔ اس میم کا نقاب اٹھا کے دیکھیں تو احد کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ حضرت بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبھی فرمایا کہ احد تے احمد وچ فرق وے بلیا، ایک رتی میم مروڑی دا۔ سامعین، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ یہ بول دیتے ہیں اپنے حساب سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کے لیے تو اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج ہو۔ جیسے ہم کہیں یہ قلم زید کے لیے ہے، اب زید اس قلم کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ اپنی تمام تر خوبیوں اور صفات کے ساتھ بے مثل و بے مثال ہے، تو پھر کے لیے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ سامعین، اہم ترین نقطہ کہ یہی آیت ہمارے اندر سے حسد جلن کی آگ کو مٹاتی ہے اور تفریق انسانیت بھی ختم کرتی ہے، کیونکہ وہ ذات میں با کمال ہے اور صفات میں بھی، اور تمام تر صفتیں اسی کی ہیں۔ وہ توفیق نہ دے، وہ نہ چاہے تو نہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں جو بھی جس صفت کی بھی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں یہ تعریف اسی کی ہے، تو یہ آیت تمام تر جھگڑے بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب پہلے اس نے اپنی ذات کو رکھا، لیکن ذات میں ہی اس کی صفت یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ضم تھیں۔ اب یہاں وہ اپنی صفت کا احاطہ کر رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ رب کا مفہوم ہے پالنے والا۔ پالتا کون ہے؟ ظاہر میں ماں باپ، لیکن ماں باپ صرف آپ کے ظاہر کو پالتے ہیں اس کے کرم اور اس کے حکم سے، کیونکہ پل تو ظاہری طور پر وہ بھی جاتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ اس کے حکم اور کرم کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، اور حقیقی مرشد آپ کا رب ہی ہے، کیونکہ وہ آپ کی روح کو پالتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، اسے اس کی اصل جگہ کی پہچان کرواتا ہے۔ ظاہر کے پالنے سے روح کا پالنا بہت معتبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔
سامعین، میرے ماں باپ قربان ہوں حقیقی مرشد ہماری روحوں کو پالنے والے کے قدموں کی خاک پر۔ حضرت لجپال پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیڑا رب تے مرشد نو وق سمجھے مشرک رب دا او نافرمان ہوندا۔ سامعین، یہ دونوں ایک ہی تو ہیں، یہی تو پروان چڑھاتے ہیں آپ کی روح کو پال کر بھی۔ وہ اپنی صفت کا مزید احاطہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی اس کے کرم اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کروڑوں گناہ ہو گئے لیکن اس کی رحمت کی ایک چھل کی مار ہیں۔ رجوع کرو، معافی مانگو، توبہ پر استقامت کے لیے مرشد حقیقی کا دامن پکڑو۔ پھر ہے مالک یوم الدین، کہ وہی مالک ہے یوم آخرت کا۔ بلا شبہ کون ہے اس کے سوا جو یوم آخرت کا مالک ہو۔ سامعین، ان آیتوں سے ذات اور صفات دونوں کو واضح کیا گیا ہے، نفی اثبات کو واضح کیا گیا، حقیقت بشری سے پردہ اٹھایا گیا اور یہ بتلا دیا گیا کہ اس کی صفات کا جو تابع نہیں ہوتا وہ ہرگز اس کی قربت نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سامعین، عبادت کے بارے میں پہلی کئی ویڈیوز میں ذکر ہوا۔ عبادت حقیقت میں عبد سے ہی ہے اور بندگی بندے سے ہے۔ اب جب تک ہم بندے کی خبر حاصل نہ کر لیں ہم صحیح معنوں میں عبادت کے پہلو کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور یہاں بھی خوب نفی سکھائی گئی۔ ہم کا نقطہ استعمال کر کے اس رب کریم نے یک وجود کر دیا کلہم کو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی ہمیں تفریق انسانیت نہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور میں کو ہمارے اندر سے دور کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے، اگر ہم سمجھیں اور نادان نہ بنے تو۔ سامعین، آگے فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ انتہائی اہم توجہ طلب نقطہ، کہ سیدھا رستہ ہم کہاں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں؟ باوضو ہو کر اس کے حضور قیام میں کھڑے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ پتہ چلا کہ یہ تو ابتدا ہے، انتہا ابھی باقی ہے، اور جواب خود ہی رب نے دے دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہ اب نماز پڑھ رہے ہو، مانگ رہے ہو سیدھا رستہ، تو اسی نماز کو قائم کر لو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی عاجزی کا اظہار کرو، باطن سے ظاہر سے نہیں۔ یہ نہ ہو یہاں 2 سجدے دو اور باقی لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگو کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، باقی سب تو جہنمی ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا یا باری تعالیٰ یہ سیدھا رستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کوئی نشاندہی تو اللہ نے خود ہی واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر ہم نے انعام کیا۔ اب انعام والے کون ہیں؟ صدیق، شہداء، صالحین، اولیاء، فقراء، یہ سب انعام یافتہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ہی کسی صفت کے ذریعے خرقہ خلافت عطا کیا اور انہیں لوگوں میں ہدایت کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ سامعین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن سے تو ناراض ہوا۔ خدا کی قسم انتہائی خطرناک راستہ ہے ان لوگوں کا جن سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ ایسے بندے کو اپنے نیک بندوں پر لعن طعن کرنے میں مصروف کر دیتا ہے، ہر ایک توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے، اور اللہ ان سے ہی راضی ہے جو ہر دم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ بس اللہ کریم ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔
اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔